میں ایک عام سا پاکستانی شہری جس نے بھارت کی نیندیں حرام کر دیں۔ میں اپنی ٹریننگ مکمل کر چکا ہوں اور بھارت میں پہنچ چکا ہوں۔ مزید جاننے کے لیے آئیے اس ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ ویڈیو پہ جانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میرے اس چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن پر کلک کریں۔ آخری کام جو اپنے رازوں اور ساتھیوں کی حفاظت کے لیے کیا گیا تھا وہ ہماری ایک ایک دھاڑ نکال کر اس کی جگہ سخت پلاسٹک کی دھاڑ لگا دی گئی تھی، جبکہ تشدد برداشت نہ کرنے کی شکت رہ جائے تو دھاڑ کو نکال کر چبا جاؤ۔ دھاڑ میں سائنامائڈ بھرا ہوا تھا۔ دشمن کو راز بتا کے غدار کے لانے سے بدرجہاں بہتر ہے کہ موت کو گلے لگا کے شہید ہو جاؤں تاکہ آئندہ نسلیں تم پر فخر کر سکیں۔ یہ تھی ہماری تربیت اور جذبہ جس کے تحت ہمیں اپنے مشن کی تکمیل کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ ہم جسمانی اور ذہنی طور پر اپنے مشن پر جانے کے لیے بالکل تیار تھے۔ سقوط ڈھاکہ کے بعد بھارت اپنی 80% سے زیادہ فوج مغربی پاکستان کے بارڈر پر لے آیا تھا۔ انٹیلیجنس رپورٹ سے معلوم ہوا تھا کہ سابقہ مشرقی پاکستان کے بعد بھارت پاکستان کے اس مشکل دور سے فائدہ اٹھا کر مغربی پاکستان کو بھی نکل جانا چاہتا ہے۔ بھارت کو اپنی افواج سے زیادہ اس وقت کہ روس سے کیے گئے دفاعی معاہدہ پر بہت غرور اور بھروسہ تھا، جس کے تحت بھارت پر حملہ روس پر حملہ سمجھا جانا تھا۔ پاکستانی افواج نے دوران جنگ اسی بھارت اور روس کے مابین اسی معاہدے کی وجہ سے محض دفاعی جنگ لڑی اور بھارت کو اسی وجہ سے بھرپور موقع مل گیا کہ وہ مغربی پاکستان دفاعی لحاظ سے کمزور مقامات پر بھرپور حملہ کر کے پاکستانی حدود میں داخل ہو جائے۔ چنانچہ جنگ بندی کے وقت مغربی پاکستان کا 5000 مربع میل علاقہ بھارت کے قبضے میں جا چکا تھا۔ افواج پاکستان ہی نہیں بلکہ پوری پاکستانی قوم مایوسی کا شکار تھی۔ ہمارا گروپ اسٹینڈ بائی پوزیشن میں تھا کہ ہمیں 3 دن کی رخصت دی گئی اور ہدایت کی گئی کہ اپنا سب سامان گھر چھوڑ کر آئیں۔ صرف جوتوں کا ایک جوڑا جو پہنا ہوا اور 2 جوڑے پینٹ قمیض لائیں جن پر کوئی بھی ایسا نشان نہ ہو کہ وہ پاکستان کے بنے ہوئے ہیں۔ یہ چھٹی ہمارے لیے روانگی کا گرین سگنل تھی۔ مجھ سے کاغذات پر اپنے ورثاء کے نام لکھوائے گئے، جس کی ایک کاپی مجھے اور اپنے ورثاء کو دینے کے لیے دی گئی۔ میرے باقی 4 ساتھی تو باقاعدہ فوجی تھے اور پہلے سے ہی یہ کاغذات مکمل کر چکے تھے۔ کاغذات میں دوران مشن مرنے کی صورت میں ورثاء کے لیے معقول رقم اور مزید سہولتیں دینے کا وعدہ تھا۔ اس وقت میری والدہ بقید حیات، بیوی اور چند ماہ کا لڑکا تھا۔ میں نے ورثاء میں پہلے والد کا نام لکھا اور ربع 4 میں بیوی اور بچے کا اور 3 روزہ چھٹی پر روانہ ہو گیا۔ گھر پہنچ کر میں نے خود کو نارمل رکھنے کی بھرپور کوشش کی۔ میری بیوی تو کچھ نہ سمجھ سکی لیکن والدہ نے میری اندرونی کیفیت کو کچھ بھانپ لیا۔ میں نے اپنے گھر والوں کو بھی یہ نہ بتایا کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں اور کہاں جا رہا ہوں۔ انہیں تو صرف یہ علم تھا کہ میں لاہور میں ایک پرائیویٹ کمپنی میں ملازم ہوں۔ روانگی سے چند لمحے قبل میں نے والدہ کو بند لفافے میں کاغذات دیے اور کہا کہ انہیں سنبھال کر رکھیں۔ والد مرحوم کی قبر پر حاضری تھی۔ روانگی کے وقت والدہ بیوی اور بچے سے اس طرح ملا جیسے آئندہ ملاقات نصیب نہ ہو۔ میری جو اندرونی کیفیت تھی اس کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، لیکن میں نے حتی الامکان یہ کوشش کی کہ چہرے پر کوئی تاثر ظاہر نہ ہونے پائے۔ والدہ اور بیوی کو میں نے یہ بتایا تھا کہ کمپنی کی طرف سے مجھے شاید چند ماہ کے لیے سری لنکا جانا پڑے، اس لیے میری طرف سے خطوط آنے میں دیر ہو سکتی ہے۔ میں فون پر دفتر والوں سے آپ کی خیریت معلوم کر لیا کروں گا اور میرے دفتر کے آدمی میری تنخواہ پہنچا دیا کریں گے اور میری خیریت سے آپ کو آگاہ کر دیا کریں گے۔ یہ سب باتیں میں نے اپنے سینئرز کی ہدایت کے عین مطابق کی تھیں۔ گھر والوں کو یہ انتظام عجیب سا لگ رہا تھا لیکن میں نے انہیں سوال کرنے کا موقع نہ دیا اور شام کو 7 بجے اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گیا کیونکہ اگلی صبح 8 بجے ہمیں رپورٹ کرنی تھی۔ لاہور میں ہمیں ایک بند جیپ میں آنکھوں پر پٹی باندھ کے لے جایا گیا اور جب پٹی کھلی تو ہم ایک ہال میں موجود تھے جہاں بہت سی کرسیاں پڑی ہوئی تھیں۔ وہاں ہمارے سینئرز بھی تھے۔ چند ہی لمحوں بعد سویلین ڈریس میں ایک صاحب داخل ہوئے جنہیں ہمارے سینئرز نے ایڑیاں بجا کر سلیوٹ کیا۔ ان صاحب نے فردن ہم سب سے مصافحہ کیا، ٹریننگ کی کامیاب تکمیل پر مبارکباد دی اور کہا کہ آپ 5 افراد جس مشن پر جا رہے ہیں اس کی کامیاب تکمیل سے پاکستان کو بہت زیادہ مدد ملے گی، اس لیے روح کی گہرائیوں سے اپنے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچانا اور اس دوران اگر غداری کی زندگی اور شہادت میں سے کسی کو چننا پڑے تو شہادت کو قبول کرنا، کیونکہ موت تو یقیناً ایک روز آنی ہے۔ ہمارا دشمن اتنا مکار ہے کہ زندہ رکھنے اور عیش و عشرت کے جھوٹے وعدے کر کے راز دلوا لینا اس کا مذہب ہے اور سب راز جاننے کے بعد بھی وہ تمہیں
تمہیں چھوڑے گا نہیں بلکہ اذیتناک موت سے ہمکنار کرے گا۔ ایک واقعہ جو انہوں نے بیان کیا کہ میں انتہائی مختصر الفاظ میں بیان کروں گا۔ سلطان ٹیپو شہید کے ساتھ غداری کرنے والے میر صادق کو انگریزوں نے جاگیر اور 7ویں پشت کے تک کے وظیفے سے نوازا تھا۔ وظیفے کی ادائیگی سرنگاپٹم کے خزانے سے ہوئی تھی۔ انگریز تو صرف حکومت میں اعلیٰ افسر ہوتے تھے، دیگر امور حکومت کے لیے ہندوستانی ملازم ہی ہوتے تھے۔ برسبیل تذکرہ یہ حقیقت کتنی عجیب اور افسوسناک ہے کہ 1857 کی جنگ آزادی سے لے کر 1947 میں آزادی ملنے تک پورے بر صغیر میں انگریز سول ملازمین کی تعداد کبھی بھی 2500 سے زیادہ نہ رہی، اور یہ 2500 انگریز اپنے ہندوستانی ملازموں کے بل بوتے پر، جن میں 80% ہندو ہوتے تھے، پورے بر صغیر پر دھڑے سے حکومت کرتے رہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ میر صادق کے ورثاء کو وظیفے کی ادائیگی کے لیے جب کار پڑتی تھی تو چپراسی بالکل آج کل کی عدالتوں میں رائج طریقے کے مطابق اونچی آواز میں پکارتا کہ میر صادق غدار کے ورثاء حاضر ہوں۔ جیسے شہید ہمیشہ زندہ رہتا ہے، ویسے ہی غدار کی غداری اس کے مرنے سے ختم نہیں ہو جاتی، بلکہ یہ پشت در پشت اس کی اولاد کو یاد کراتی رہتی ہے۔ یہ تمہارا اجداد میں ایک غدار تھا۔ انہوں نے ایک مثال دی کہ بہادر شاہ ظفر کا سسر حکیم احسن، جس نے بہادر شاہ کو گرفتار کروایا تھا، اس کی اولاد تقسیم ہند کے بعد نقل مکانی کر کے کراچی میں آ گئی تھی اور ایک سرکاری ملازمت اور تجارت میں مصروف ہے، لیکن وہ لوگ اپنے جد امجد حکیم احسن کا نام نہیں لیتے، اور اگر کسی کو اس بات کا علم ہو تو اسے نہایت عاجزی سے کہتے ہیں اس بات کی تشہیر نہ کریں۔ اس مختصر سی تقریر یا نصیحت کے بعد وہ ہم 500 سے بغلگیر ہوئے اور کمرے سے باہر چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد ہم سب کی جسمانی اور ساتھ لائے ہوئے ایک ایک جوڑے کی بھرپور تلاشی کی گئی۔ سگریٹ، ماچس، بٹوے سب لے لیے گئے اور بھارتی سگریٹ، ماچس اور بٹوے دے دیے گئے۔ ہمارے ایئر بیگ لے کر ایسے ایئر بیگ دیے گئے جن پر میڈ ان انڈیا لکھا ہوا تھا۔ ہماری نقلی داڑیں 2 ڈاکٹروں نے پنوں کے ساتھ لگائیں۔ ان کے ساتھ ایسا کیمیکل بھی لگا ہوا تھا جس سے وہ نہایت مضبوطی سے چپک گئیں۔ ہم سب کو 5-5 ہزار کی بھارتی کرنسی دی گئی اور مجھے ایک کاغذ دیا گیا جس پر دلی، آگرہ اور ممبئی کے کچھ پتے درج تھے۔ کوڈ ورڈ بھی لکھا ہوا تھا۔ یہ ان بھارتی ہمدردوں کے پتے تھے جن سے ہم رابطہ کرنے پر مجھے روپے اور دیگر مطلوبہ اشیاء مل سکتی تھیں۔ مجھے یہ ایڈریس اور نام یاد کرنے تھے۔ جس مشن پر ہم جا رہے تھے اس میں ایک نہیں بلکہ درجنوں کام تھے۔ اس کے علاوہ کوئی بھی اہم نوعیت کی معلومات اور وہاں کے حالات کو دیکھتے ہوئے جو کام بھی ملک کی بھلائی کے لیے مناسب نظر آئے وہ کرنے کی اجازت دے دی گئی تھی۔ یعنی ہمارا کوئی ایک مخصوص مشن نہ تھا بلکہ ہمیں دشمن کے متعلق ہر قسم کی معلومات حاصل کرنی تھی اور موقع ملنے پر اسے زج کرنا تھا۔ مزید برآں مجھے ایک خصوصی مشن دیا گیا تھا، وہ تھا انڈین آرمی ہیڈ کوارٹر دلی میں چیف آف انڈین آرمی کے دفتر کے کسی ملازم کو پلانٹ کرنا۔ ان دنوں فوٹو کاپی مشینیں نہیں تھی، اس لیے جو کچھ بھی ٹائپ کیا جاتا تھا کاربن پیپر سے اس کی کاپیاں بنائی جاتی تھی۔ کاربن کو 1 یا 2 بار استعمال کیا جائے تو اس پر ٹائپ کی کئی عبارت بخوبی پڑھی جا سکتی ہے۔ اگر اس طرح استعمال شدہ کاربن ردی کی ٹوکری میں پھینک دیے جائیں اور صفائی کرنے والا دفتر کے اوقات کے بعد دوران صفائی وہ کاربن نکال کر ہمیں دے دے تو بہت سی اہم معلومات ہمیں مل سکتی تھیں۔ علاوہ ازیں بریگیڈیئر اور اس سے اوپر کے عہدیدار تحفظ کے لیے رف پیڈ پر جو کچھ بھی لکھتے تھے اس سے اگلا خالی صفحہ ضائع کر دیتے تھے تاکہ قلم کے زور سے تحریر کے نقوش جو خالی صفحے پر آ جاتے ہیں وہ کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے۔ یہ بڑے رینک کے افسران خالی صفحے یا 2-3 ٹکڑے کر کے ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتے تھے اور وہ ردی کی ٹوکریاں ہمارے لیے خزانے سے کم نہ تھی۔ میرے خصوصی مشن میں چیف آف آرمی سٹاف کے ٹائپسٹ اور دفتر کے دوسرے ٹائپسٹ، کلرکوں اور صفائی کرنے والوں کو دامے درمے یا کسی بھی جائز یا ناجائز طریقے سے پلانٹ کرنا اور مطلوبہ کاربن پھٹے ہوئے سادہ کاغذ حاصل کرنا شامل تھا۔ ایک بار جب کوئی یہ کام کر لے تو پھر آئندہ اس سے مکمل معلومات حاصل کرنا مشکل نہ تھا۔ بھارت اور پاکستان میں اس وقت حساس محکموں میں یہ طریقہ رائج تھا کہ جاسوس کو شکل اور جسمانی لحاظ سے ایسا ہونا چاہیے تھا کہ ضرورت پڑنے پر 100 افراد میں بھی گم ہو سکے۔ اس دور میں دونوں ممالک کے جاسوس فقیر، مجذوب، ملنگ یا بالکل نچلے درجے کا کام کرنے والوں کا روپ دھار کر دشمن ملک میں کام کرتے تھے۔ پاکستان اور بھارت کے حساس محکموں کے افسران کی تربیت اسکاٹ لینڈ یارڈ اور اکثر ایک ہی وقت میں ہوتی تھی۔ نتیجتاً دونوں ممالک کے افسران ایک ہی طرز کی تربیت دیتے تھے۔ یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے آج کل امریکہ، پاکستان اور بھارت دونوں کی افواج کے ساتھ جنگی مشقیں کرتا ہے اور اس کا اندرونی مقصد ہماری فوج کی صلاحیت جاننا ہوتا ہے۔ پاکستانی افواج کے متعلق اہم معلومات اسرائیل کو دی جاتی ہیں جو بالواسطہ بھارت کو پہنچائی جاتی ہیں۔ 3 دہائی پہلے تک یہ انتہائی حساس فریضہ پاکستان سول افسر سر انجام دیتے تھے۔ بعد میں یہ کام پاکستانی
सियासतदानों ने संभाल लिया, यानी दुश्मन को अपनी खुफिया मालूमात मुहैया करना, वरना किसी फौजी ने सिख कौम प्रस्तों की फहरिस्त भारत को नहीं दी और ना ही किसी फौजी ने भारतीय टैंकों पर बैठकर पाकिस्तान में दाखिल होने की बात की। किसी फौजी ने ये ऐलान नहीं किया कि पाकिस्तान के पास एटम बम मौजूद है और ना ही किसी फौजी ने भारत इंतहाई पसंदीदा कौम का दर्जा दिया। ये नेक काम सिर्फ सियासतदान ही कर रहे हैं। मैं अपने कद काट और शक्ल सूरत से किसी पहलू से भी भारतीय नहीं लगता था और सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों में मुझे ढूंढ लेना बहुत आसान था। मुझे भारत की ऊंची सोसाइटी में घुल मिल जाना और नीचे दर्जे के होटल में क्याम करना, गालिबन मैं पहला शख्स था जिसे ये मिशन सौंपा गया, क्योंकि अपने गैर मामूली कद काट और शक्ल शबाहत की वजह से मुझे पाकिस्तानी जासूस समझे जाने का इम्कान बहुत कम था। पाकिस्तान की तरह भारतीय पुलिस और CBI वाले भी सिर्फ निचले दर्जे के होटलों पर ही रेड करते थे और या 5 स्टार होटलों में दाखिल होने की इनकी भी जरूरत नहीं होती। तरबेला में मुलाजमत के दौरान वहाँ गैर मुल्की अफसरान और उनकी फैमिलियों के लिए बने क्लबों में मेरी रसाई थी। मैं इस दौर के मकबूल तरीन बॉल रूम डांस जैसे स्क्वायर वॉल्स और रॉक एंड रोल में महारत हासिल कर चुका था। भारत में क्याम के दौरान इन खराफात से मुझे बड़ी मदद मिली। भारत में चोपड़ा फैमिली बहुत मशहूर है। ये पंजाबी बड़े कद काट वाले और निस्बतन सफेद रंग के हैं, इसलिए मुझे विनोद चोपड़ा का नाम दिया गया। इस फैमिली ने कारोबार, सनत और फिल्म इंडस्ट्री में खासा नाम कमाया है और ये सारे भारत में फैले हुए हैं। इस तरह मेरे दीगर साथियों को भी मुख्तलिफ हिंदू नाम अलाट किए गए थे। आइंदा सतूर में मिशन के वाक़यात एक तसलसल के साथ आ रहे थे। इससे पहले चंद सतूर में एक वजाहत करना जरूरी समझता हूँ। एक जासूस के लिए अपनी जिंदगी से ज्यादा अहम मिशन की तकमील है। भारत में हिंदू नाम के साथ दाखिल होकर मुझे खालिस्तन एक हिंदू के रूप में अपना काम करना था और इसके लिए मुझे वो भी करना पड़ा जिसकी इस्लाम में मुआनत है। मुझे वतन अजीज की सलामती के लिए जो मिशन सौंपे गए थे इन्हें हर कीमत पर मुकम्मल करना था। इस दौरान मुझसे गैर शहरी और गैर इस्लामी हरकत हुई। इसके लिए मैं सिर्फ इस ज़ात के सामने जवाबदेह हूँ जो रहमान और रहीम है। हमें दौरान तरबियत वाली रिहाइश गाह पर लाया गया। वहाँ एक बार फिर मिशन की ब्रीफिंग और एहतियाती तदबीर दोहराई गई। दोपहर 3 बजे हमें 2 प्राइवेट कारों में लाहौर स्टेशन लाया गया। बसीरपुरा बराकसूर टिकट पहले ही खरीद दिए गए थे। हम सब सेकंड क्लास के एक डब्बे में बिल्कुल अजनबी बनकर दाखिल हुए। हमारे 2 सीनियर्स भी हमारे हमरा थे। एक दूसरे से बातचीत की कतन मामनत थी। रात तकरीबन 11:30 बजे हम बसीरपुर पहुंचे। वहाँ एक सेफ हाउस में हमारे खाने और सोने का इंतजाम था। इस सेफ हाउस के एक निचले में चीखो पुकार की आवाजें आती थी। सीनियर्स ने हमें बताया कि कुछ भारतीय हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं। इनकी तफ्तीश की जा रही है। सेफ हाउस के मुस्तकिल रिहायशी बिल्कुल खामोशी से हमारी मतलूबा अशिया हमें पहुंचा रहे थे और अगर हम कोई सवाल करते तो महज मुस्कुरा कर खामोश हो जाते थे। दूसरी सुबह 9 बजे हमने बसीरपुर से कूच किया और 3 जीपों में हमारा काफिला रवाना हुआ। हमें ये नहीं बताया गया था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। सफर मुसलसल जारी रहा कि ये कभी नहर की पगडंडी पर और कभी कच्ची और टूटी फूटी सड़कों पर जारी रहा। ग़ुरूब आफ्ताब के करीब हम खैमों के एक पड़ाव में पहुंचे जहाँ पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के जवानों ने हमारा खैर मकदम किया। वहाँ हमें हमारे सीनियर्स ने बताया कि हम बहावल नगर में मंडी सादकगंज के करीब बॉर्डर से सिर्फ 2 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ 2 अजनबी देहातियों से हमें मिलाया गया। ठीक 10 रोज बाद दिल्ली में 11 बजे दिन इनमें से एक ने मुझे मिलना था। मीटिंग का मकाम तफसीलन मुझे समझा दिया गया। ये दोनों देहाती लाहौर के एक मारूफ स्मगलर के कारिंदे थे और हर हफ्ते में 2 बार इसी रास्ते से भारत जाते थे और पान, काजू और इलायची वगैरह लाते थे। पाकिस्तान की तरफ से इन्हें बॉर्डर से गुजरने और वापस आने की सहूलत दी गई थी, जिसके इवज वो पहले से किए हुए ग्रुप्स की डाक वगैरह लाते और ले जाते थे। ये 2 अजनबी महज हमारे ग्रुप के लिए वक़्फ थे। इनको ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि हमें वक्त मुकर्रा पर सरहद पार कराएं और करीब तरीन भारतीय रेलवे स्टेशन हनुमानगढ़ तक पहुंचा दें। इन्हें पैसे भी दिए गए कि वो हनुमानगढ़ से अजमेर शरीफ तक के टिकट खरीद कर हमें दे दें। हमें टिकट देकर वो वापस हिंदुस्तानी बॉर्डर के करीब गाँव मिर्जापुर पहुँच जाएं, जहाँ 2 अफराद इन्हें मिलेंगे जो अगली शाम तक इनके हमरा रहेंगे। इधर हमें अलहदगी में हनुमान से बठिंडा के टिकट दिए गए ताकि मुखालिफ सिंध में जाने वाली गाड़ी में सवार हो जो अजमेर शरीफ जाने वाली गाड़ी से 15-20 मिनट पहले ही आ जाती है। ये सब एहतियात दर एहतियात की तदबीर हमारी हिफाजत के लिए की गई थी। हमसे घड़ियां भी ले ली गई थी और सिर्फ एक घड़ी मुझे दी गई थी जो भारत में मुहैया थी। इस वक्त इसकी कीमत भारत में तकरीबन 300 रुपये थी। रात का खाना 8:30 बजे तक खा लिया गया था। खाने के फौरन बाद हमें एक स्याह लंबा अंडरवेयर और एक स्याह रंग की पूरे बाजुओं की बुनियाद दी गई। हमने बूट भी उतारे और कपड़े के हमरा अपने बैगों में रख लिए। अब हमारे सीनियर्स हमारे साथ खुशखबरियां कर रहे थे, लेकिन
لیکن وہ محض ہماری ٹینشن دور کرنے کے لیے تھی، ورنہ ان کے چہروں سے بھی پریشانی عیاں تھی۔ ان دنوں جنگ کے بعد ہم سیز فائر کی حالت میں تھے، پاسپورٹ اور ویزا نام کی کوئی شے نہ تھی، بارڈر پر دونوں اطراف افواج کا اجتماع تھا، عین ممکن تھا کہ بارڈر کراسنگ کے دوران ہی ہم دشمن کی گولیوں کا نشانہ بن جائیں۔ ہمیں بتایا گیا تھا کہ بھارت نے بارڈر کے قریب پاکستانی BRB نہر کی طرح ایک نہر بنائی ہے جو خاصی گہری ہے، پاکستان کی طرف وہ ڈھلوان ہے جبکہ بھارت کی طرف وہ بالکل سیدھی ہے۔ ہمیں وہ نہر بغیر آواز پیدا کیے تیر کر عبور کرنی تھی، اس کی ٹریننگ ہمیں خوب اچھی طرح دی گئی تھی۔ ہنومان گڑھ اسٹیشن بارڈر سے 8 میل کے فاصلے پر تھا، راستے میں 2-3 گاؤں پڑتے تھے، ہمیں ان سے دور رہ کر ان کے گاؤں کے کتوں سے بچ کر بھاگتے ہوئے جانا تھا۔ اس وقت مجھے احساس ہوا کہ دوران تربیت مجھے 11 میل مسلسل دوڑنے کی پریکٹس کیوں کرائی گئی تھی۔ اسٹیشن کے قریب پہنچ کر ہمیں بنیان اور انڈرویئر اتار کے عام شہری لباس پہن لینا تھا اور دونوں اجنبی گائیڈز کو فوری واپس بھیج دینا تھا۔ بٹھنڈا تک دوران سفر 2 الگ الگ ڈبوں میں بیٹھنا تھا اور ایک دوسرے سے بات چیت ہرگز نہیں کرنی تھی۔ یہ آخری ہدایات تھیں۔ ٹھیک 10 بجے ہمیں مسلسل گولیاں چلنے کی آوازیں آئیں۔ ہماری بارڈر فورس نے پڑاؤ سے دونوں طرف تقریباً 1.5 کلومیٹر کے فاصلے سے دشمن پر فائرنگ شروع کر دی تھی اور دشمن کو جوابی فائرنگ میں مصروف کر دیا تھا۔ یہ فائرنگ ہمارے لیے گرین سگنل تھی۔ سینئرز نے ہمیں گلے لگایا، ان کی آنکھیں آنسوؤں سے لبریز تھی، ان کے الفاظ کچھ اس طرح تھے۔ یہ کہانی ابھی جاری ہے، امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے، مجھے اپنی قیمتی آراء سے کمنٹ میں بھی آگاہ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔